یہ ایک بات یاد رکھیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو تقریباً 20 سال آپ کی حکومت رہی ہے. کتنے سال؟ 20 سال میں آپ نے ایک انسان کا خون بھی ہوتا ہے، ناحق خون کسی کا بہہ جاتا ہے، آپ نے نہیں بہایا. ویسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ، ان کے پیچھے پڑ گئے بھائی اور کوئی کام نہیں، بنو امیہ بنو امیہ. کیا سیدنا معاویہ علی کو گالیاں دلاتے تھے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، پڑھے استغفر اللہ. دیکھیں گالی یہاں منبر پہ کوئی نہیں گالی دیتا، گالی کی تو مذمت آئی ہے، گناہ کبیرہ ہے. کیا کوئی صحابی ایسے ہیں جو دوسری صحابی کو ماں بہن کی گالی دے؟ کوئی سب جو لفظ ہے نا سب، سعد بن وقاص کو کہا کہ آپ علی کو سب کیوں نہیں کرتے؟ سب کا معنی آپ ان پر تنقید کیوں نہیں کرتے؟ ان کی رائے کو غلط کیوں نہیں قرار دیتے؟ اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، میرے اللہ میں بشر ہوں، جس بھی مسلمان کو سببتہ او لعنتہ وجلدتہ فاجعلھا لہ رحمہ زکاۃ و رحمہ. اللہ جس کو میں نے گالی دی، اس کا معنی گالی کرے گی کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالی دیتے تھے بھائی. سببتہ مروان بن حکم کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ منبر پہ سیدنا معاویہ پر تنقید کرتے تھے. ان کے علاوہ کسی فرد بشر سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے کے بارے کچھ ثابت نہیں ہے. سید علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی سیدنا معاویہ نے کبھی علی کو گالیاں نہ دی ہیں، نہ آپ نے دینے کا کسی کو حکم دیا. اختلاف رائے تھا، انسان ہونے سے ناطے جب اللہ کی جنت میں دونوں ایسے برابر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کر دیں گے. شروع کر حق چار یار کا نعرہ سب سے زیادہ شد و مت سے کس فرقے نے لگایا؟ تو ان سے پوچھے حق چار یار کا مطلب کیا ہے؟ پنجواں کیوں نہیں یار؟ خلافت راشدہ حق چار یار سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. حق چار یار میں قیامت پوشیدہ ہے. کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار. بالکل ہم بھی مانتے ہیں، ہم ہی تو مانتے ہیں. پھر انہیں ساتھ جوڑ لیا سیاست معاویہ زندہ باد. اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ کہتا نہیں ہے بعد میں زندہ باد کہتے ہیں. نہیں پہلے پھر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. خلفاء راشدین کے مخالفین کو اہل البدع رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا ان کو پکڑ لینا. جب حضرت ابوبکر کے خلاف مرتدین کھڑے ہوئے، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، مسلمہ کذاب کے حامی کھڑے ہوئے، ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے دور میں اس قسم کا اندرونی فتنہ کوئی نہیں تھا، وہ بیرونی قادسیہ اور یرموک. حضرت عثمان کے خلاف جب بلوائی کھڑے ہوئے، ہم سیدنا عثمان کے ساتھ. آگے حدیث کیوں نہیں لے کے چلتے؟ جب حضرت علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے جمل میں، صفین میں، نہروان میں، اس وقت تم نے اس خلیفہ راشد کو نہیں ماننا. اسی کے اوپر تو میں نے اپنا کربلا والا ریسرچ پیپر لکھ کے 200 احادیث اس میں جمع کی ہیں، جو فی البدی 5 گھنٹے اور میں شروع ہو جاؤں گا زبانی. پھر یہ تو میں اس ٹاپک میں تو اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کرا چکا ہوں لوگوں کو. ان کو نہیں آپ خلیفہ راشد مانتے؟ ان لوگوں کا دفاع کرنے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے خلفاء راشدین کا دفاع کریں، اس کے بعد اگلی بات ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی نبی علیہ السلام، پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اور پھر ایک دفعہ اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی، اور اس نے کہا کہ حضرت خلفاء راشدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی، جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ملکن عادن، یوں کرتے ہوتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آ گیا. تو عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اور خلفاء راشدین کے درمیان کون کون تھا؟ ان کو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے خوش ہوئے. ایک حدیث کی شرح یہ ہے، اور ایک زیادہ مضبوط شرح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ، یہ سب کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے جو مسلمانوں کے حکمران تھے لیکن ان پہ مسلط ہے. اس کے بعد جابر حکمران جو ہے زبردستی ہم پہ مسلط ہوئے، کلونیل پاورز، جن کا زور آ کے 20ویں صدی کے شروع میں ٹوٹا. 8 سے 150 سال پہلے تک مسلمانوں کے کوئی ملک نہیں تھے، اکا دکا ملک تھے. سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک بننے شروع ہوئے، آزادیاں لینی شروع کی، اور اب خلافت علی منہاج النبوہ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. آپ دیکھ لیں
بریلویوں میں بھی حسینی پیدا ہو گئے، حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیوبندیوں میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور تازہ خبر تو آ چکی ہے آپ کے پاس، اہل حدیث میں عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، کیا کر دیا انہوں نے؟ ہاں جی، نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، میرے ہاتھ ہے، سارے پیچھے میرے ہاتھ ہے، پیراں دے ہاتھ ہوندے ہیں نا مریداں پیچھے۔ بھائی جس کو سمجھ آ رہی ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے۔ شیعہ میں بھی دیکھ لیں، جواد نقوی صاحب کل کلپ نہیں اپلوڈ ہوا، 4 فرقوں کے باغی علماء، جواد نقوی صاحب نے وہ ساری باتیں کر دی ہیں جو میں شیعہ کو جھنجھوڑتا تھا کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں زبان اور بکواس بند کرو، انہوں نے وہی باتیں کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ شرک کے والے سے کتنا سخت ان کا سٹانس ہے، یار کسی کی جرأت ہے یہ بات کرے۔ انہوں نے کہا ہمارے غالی شیعہ قادیانیوں سے بدتر ہیں، کیونکہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کرتے ہیں اور ہمارے یہ گھوڑے کو بھی خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ یار یہ کون بول سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سے بھی آگے ایک ڈگری ہے، جڑے عبد القادر جیلانی کے بارے کہتے ہیں انہوں نے بھی روح کھول لی اللہ کو واپس۔ ظاہر ہے وہ تو پھر اس تو بھی ہوتی گل ہے نا، بھائی 2 پہلوانوں کی لڑائی ہوئی، ایک جیت گیا، یہ اسی طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بابے ہم تو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے، روح کھولی۔ اور یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، جیسے عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی، ان کا قصور نہیں ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ان کو، یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ان پہ گالی گلوچ نہ کریں۔ ہمارا اختلاف یہ کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی حدیث سن لی، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے۔ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، اور کہا بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، اس میں بھی 5.5 سال جو ہیں وہ سیدنا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے۔ تو شاگرد کہنے لگا کہ یہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں، اور اس میں ابو داؤد نے لکھا یہ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے۔ علیہ السلام کا لفظ لکھا جو مولوی نے عربی میں لکھا رہنے دیا، اردو میں نکال دیا۔ اسلام 360 میں بھی نکلا ہوا ہے، عربی میں ہے، اردو میں نکلا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں 6318 میں فاطمہ اور علی علیہم السلام لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں 3748 برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا۔ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا۔ اور امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام، انہوں نے ترجمے میں کیا حسین رضی اللہ عنہ کا سر۔ مولانا شریف کو مسلم شریف سے، بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر پیور آپ کے سامنے بخاری مسلم آئے گی، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے نکالنے کی۔ جی علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ ہی نہیں مانتے۔ حضرت سفینہ کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے، حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی خلافت بنو امیہ بنو زرقاء کی شریر ترین بادشاہت ہے اس عروہ ارض کی، شریر ترین بادشاہ۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بیعت تو کرنا چاہتے تھے، خلیفہ تو مانتے تھے، اس میں موجود ہے وہ خلیفہ نہیں مانتے۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت سفینہ چونکہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے یزید کا زمانہ بھی پایا ہے، اس کے بعد بھی یہ 10 سال زندہ رہے ہیں، یہ یزید کو کہہ رہے تھے چلو شکر ہے جی یزید تک آ گئے ہو۔ اسی تو ہم دسنا کیا کنو ہے انہوں نے۔ اس کا ایک طریق مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے، جب وہ کہتا ہے نا کہ جی ابو بکر عمر عثمان و علی، تو وہ شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہیں اگر خلافت ختم ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، ملک ہیں، ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے۔ لوگ کہتے تھے خلیفہ راشد نہیں مانتے، سر ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے۔ خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے ایک خاص چیز کے لیے، ویسے تو سارے انسان ہی خلیفہ ہے اللہ کے، لیکن جو خلافت ہے نا، جو لفظ، اس اعتبار سے وہ ملک ہے، خلیفہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ والا خلیفہ بات کریں خلیفہ راشد، وہ نہیں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ تو بادشاہ ہیں۔ اور اسی کا ایک طریق مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اب پتہ چل گیا وہ کس کو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور وہ ساری باتیں کر رہے تھے، شریر ترین بادشاہت کلیئر ہے۔ اب اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں بات کہاں سے، تو یہ کہتے ہیں جی حضرت ابو سفیان، بھئی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مسلم شریف کھولو، حضرت ابو سفیان کا چیپٹر کھول لو، ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو سفیان آ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر چونکہ اسلام قبول کر لیا، سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، عذاب استحصال آئے گا۔ یہ طلقاء ہیں، یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، ہم مطلب ان کا اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو عزم نہیں ہوتا تھا
کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں, آخری اوور میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں. تو حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آپ نا مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں. پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا, اب آپ کے حق میں لڑوں. یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام لے بھی گئے غزوہ حنین کے موقع پر. لیکن پھر مصیبت بن جائے گی, بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے. سر آج 100 اونٹ جو ہے نا 3-4 کروڑ روپے سے کم نہیں بنتا. تو انصار مدینہ آپس میں چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے, بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے, اور نبی علیہ السلام نے بجائے انصار کو مال غنیمت دینے کے اپنے انہی دشمنوں کو 100 اونٹ دے دیے. مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. چند جو نوجوان تھے, نوجوان ذرا زبان کے تیز ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہہ دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے, یعنی رسول اللہ کے بارے میں. ابھی کلمات کفر تھے, لیکن حضور کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا, حضور نے ان کو بلا لیا, تم نے یوں 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 کہا ہے. رسول اللہ سینئر بیچ میں بڑا ان کا یہ بچے ہیں جی, انہوں نے جذبات میں کہہ دیا. حضور نے ان کو نہیں ڈانٹا, معذرت کی. انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے آگے سے عذر قبول کیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں, میں ان کے ساتھ چلوں گا. میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے. اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اللہ کے رسول کو لے کے جانے والے انصار تھے, دنیا کا مال لینے والے بنو امیہ تھے. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے, انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار صبر کرنا میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. وہ اصحابی اصحابی والی حدیث جو انہوں نے امتی امتی بنا دی ہوئی ہے, امتی علی حدیث اللہ تعالیٰ نے, صحابی علی اللہ تعالیٰ نے, اور پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. اسی مسلم کی حدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جنگ میں لے جائیں, دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے, آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں, جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا, حضور خود سے ان کو یہ کبھی یہ چیزیں نہ دیتے, کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی. ظاہر ہے یہی کہہ دیں گے یہ لوگ. انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے تھے. کاتب رکھوا لیا, یہ کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی ہے سفارشی, اسی طرح ہی ہوئی ہے نا, اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں, کاتب وحی کے نہیں ہیں. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ابن عباس سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ, میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں. وہاں بھی کاتب وحی نہیں ہے. ایک دفعہ گئے, واپس آ گئے, انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں. دوسری بار, تیسری بار, کتنا کھانا کھانا تھا. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے, خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. بس یہ زبان سے نکلنے والی بات. وہ کہتے ہیں یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو بددعا دوں تو اللہ اس کو دعا بنا دینا. سر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر اس بددعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنا دینا, اگر اہل ہے تو وہ بددعا ہی بنے گی. جی جن کو دعائیں لگی ہوئی ہیں نا وہ پتہ ہے ہمیں. بخاری مسلم حدیث ہے, انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے کثرت اولاد کی دعا دی تھی, میں 100 سے زیادہ پوتے پڑ پوتے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں, اتنی میری اولاد ہوئی ہے. 120 سال کی عمر میں آلموسٹ فوت ہوئے ہیں وہ. اس زمانے میں تو 15-20 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. تو جن کو اولادیں ملی ہوئی ہیں نا وہ دعاؤں کا اثر بخاری مسلم میں موجود ہے. ادھر آپ دیکھ لیں, آپ کتاب الاوائل اٹھا لیں ابن ابی عاصم کی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص, بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہوا تھا دعا کی وجہ سے. میں تو دعا ہی کہوں گا نا, میں بدعا تو نہیں کہہ سکتا. پھر دلائل النبوہ امام بیہقی کی وہ کتاب ہے جس میں 3500 حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, یہ حدیث بھی وہ لے کے آئے, اور بھی کئی حدیثیں. اور وہ یہ حدیث بھی لے کے آئے کہ ابن عباس والی جو حضور نے بھیجا تھا, بلاؤ اس کو, میں نے اس سے کتابت کروانی ہے. چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, اور اس کے آگے لکھا ہے کانا یکتب الوحی, وہ وہی لکھا کرتے تھے. یہ واحد جگہ ہے دلائل النبوہ جہاں وحی کے الفاظ ہیں, باقی ہر جگہ کاتب کے ہیں, خطوط لکھنے والا.
اور یہ بس اتنا ٹکڑا اٹھاتے ہیں, کانا یکتب الوحی, آگے لکھا ہے وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور کی یہ پیش گوئی پھر پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھر سکا. یہ سال لکھا ہوا ہے کانا یکتب الوحی کے. اور دوسرا میں ان سے معصومانہ سوال کرتا ہوں, دلائل النبوہ میں حضور کی پیش گوئیاں ہیں جو مستقبل میں پوری ہونے والی ہیں, اس حدیث میں کون سی پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے؟ یہ حدیث اس کتاب میں کیا کر رہی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے, جب تک کہ پیٹ نہ بھرا جائے تو یہ پیش گوئی پوری ہو, اور وہ ساتھ راوی نے کہہ دیا. اب جب یہ ہم باتیں بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ بولتا ہے, یہ میں بول رہا ہوں. امام بیہقی کو رافضی, امام مسلم کو کہو, امام بخاری کو کہو. امام مسلم نے تو مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں, اور یہ حدیثیں ہی مسلم میں ہیں. ہم سب و شتم کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلم میں ہے. 6229 بخاری میں کچھ حصہ ہے اس کا کہ بنو مروان کہا کرتے تھے, ممبروں پہ بلا کے لوگوں کو, صحابہ کرام کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو. الفاظ ہے لعن اللہ ابا التراب, نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے. لعنت کے الفاظ مسلم میں موجود ہیں, مسلم میں موجود ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا گیا, انہوں نے انکار کیا. اس پہ میرا لیکچر حضرت معاویہ 15 امام اہل سنت کی نظر میں, یہ میری ویڈیو آپ 2-2.5 گھنٹے کی دیکھیں, طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی. تسی بیٹھے کتے ہو, او باہر نکلو, تو پتہ ہی نہیں دنیا بدل چکی ہے. خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے باغی کہا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. باقی صاحب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران. 60 سال کی عمر, آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان, 2 پتھر اٹھائے ہوئے. حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا ہوا, اے عمار تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, اور وہ جماعت تجھے آگ کی طرف, دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. حضرت عمار نے کہا اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. لیکن آزمائش تو ہونی تھی. ہم پوچھتے ہیں کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بتاؤ. امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہو, کرو, 100 دفعہ کرو. عمار ابن یاسر کی بھی ایک کانفرنس کر, بتاؤ لوگوں. اور اس جنگ نے کلیئر کر دیا کون حق پہ ہے. مسند احمد میں 4 احادیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں, اینڈ تک میں تعارف کراواں گا. عہدہ فری پوری دنیا جاندا ہے, تسی بھی لے لینا, ایتھے سارے نو فری ملے گا انشاءاللہ. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, ابو الغادیہ ایک صحابی تھا صلح حدیبیہ کا, اس نے عمار کو قتل کیا. مسند احمد میں یہ ہے, حضرت عمر بن عاص کانپتے ہوئے آئے, حضرت معاویہ سے کہا کہ وہ تو عمار قتل ہو گیا, اور حضور نے فرمایا تھا باقی جماعت قتل کرے گی. تو حضرت معاویہ نے کہا تو اپنے پیشاب میں ہی پھسلتا ہے, خود لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بات, ہم نے اس کو مارا, نہ علی لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا. پھر مولا علی نے بھائی پھکی دی تھی, انہوں نے کہا پھر حمزہ دا قاتل رسول اللہ سن, نہ رسول اللہ لے کے آندے نہ حمزہ قتل ہوندا, ایک تو کیڑی گل کیتی ہے. پھر مسند احمد میں یہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اس کی وجہ سے ابو الغادیہ روتا تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو 2 بندے حضرت عمار کا کٹا ہوا سر لے کے اور آپس میں لڑ رہے تھے, منو نام دیو, منو نام دیو. تو وہ کو نہیں لے کے گئے سن نا جس کو نام لینا سی. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو, ایک دوسرے پہ ڈال دو بات, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ہاں تسی دوسرے سے کھاتے جی پاؤ بھائی, نکل جاؤ ادھر چوں. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر تو ساڈے نال کی پہ لینا ہے؟ انہوں نے کہا میں تواڈے نال ضرور ہوں, لیکن میں نے آپ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی, کیونکہ میرا باپ آپ کا حامی ہے, اور مجھے حضور نے کہا تھا کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا, میں اس کی وجہ سے رکا ہوں عمر بن عاص کی وجہ سے, ورنہ میں تم لوگوں کی اس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں ہوں. ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ وہ نا حضرت ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں, ان کو فضیلت کفایت کر جائے گی, صحیح مسلم کی حدیث کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ان کو آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو اس دور کے امام بخاری ہیں ایٹ لیسٹ اہل حدیث کے نزدیک, البانیہ کے تھے, سعودیہ میں آئے, پھر یہاں سے بھی نکل گئے, محدث اعظم سعودیہ, انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر میں انہوں نے حدیث میں انہوں نے کہا بڑی مشکل تعویل کر رہے ہو, جب رسول اللہ نے خاص فرمار دیا عمار کے قاتل کے لیے تو صلح حدیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ چکی ہے. تو اسی نا جھوٹی وکالتاں کرو نبی نال, جو مولانا ساق صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ, نبی نال ٹکر لیندے ہو, اپنی آخرت کی فکر کرو, نبی سے ٹکر نہیں لینی. یار یہ اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو, آپ لوگوں کو تو پتہ ہے, آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, یہ تو مطلب اس کا اینڈ ہی نہیں ہونا. میں کہاں کیا کیا چیزیں بیان کروں, مسلم شریف سے, بخاری شریف سے, نہ ختم ہونے والی چیزیں. اب میں آپ کو اصول برکت کے لیے, چونکہ یہ بابوں کو بہت مانتے ہیں, ان کے بابوں کا حوالہ آپ کو مجھے زبانی تو مجھے بہت کچھ یاد ہے. بخاری مسلم کی جو حدیث ہے قتل عمار والی, اس کے اوپر حنفیوں کے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے بزرگ ہیں ان میں سے علامہ بدر الدین عینی ہیں,
المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، جس طرح فتح الباری لکھی گئی ابن حجر اسقلانی کی المتوفا 852، ایک زمانے میں دونوں ہوئے ہیں، حنفی ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے اوپر کمنٹس کیے کہ اس حدیث کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ کی پارٹی کو 1 اجر ملے گا چونکہ وہ اجتہادی خطا پہ تھے اور حضرت علی کو 2 اجر، تو میں ان سے کہوں گا کہ اجر کس بات کا؟ جب یہ کلیئر ہو گیا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس حدیث کے باوجود حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی، تو اجر کس بات کا؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے؟ یہ علامہ عینی لکھ رہا ہے، میں نہیں، وہ کہنے بھائی جی بچ جائے ہی بڑی گل ہے، تسی دفاع کرنا آئے ہو، جاؤ اپنا کتابیں جا کے پڑھو، او پڑھ کے آؤ یار، کوئی علم حاصل کرو، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ملا علی قاری، کتنا بڑا نام ہے، 1014 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے مرقہ لکھی ہے، مشکات کی شرح، دنیا میں اس طرح کی شرح کسی نے لکھی، حنفی عالم ہے۔ انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ حضرت عمار کے قتل کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی جماعت حق پہ تھی اور حضرت معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنے اس معاملے پہ رجوع نہیں کیا اور قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا، جبکہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش، دنیا کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور ڈھال قتل عثمان کو بنائے ہوئے تھے۔ کون؟ ملا علی قاری۔ اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور حدیث دونوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا، مہجور ہو گئے دونوں۔ لو جی، ملا علی قاری اور ابن حجر اسقلانی، اہل حدیثوں تسی بھی لے لو، تہاڈا سب تو بڑا بزرگ نے ابن حجر رحمہ اللہ، کہتے ہیں نا بار بار، فتح الباری ذکر معاویہ چیپٹر نکالے، میں نے سب، اچھا یہ گھبرانا نہیں، یہ سب کچھ ہمارے پمفلٹ میں موجود ہے، میں بھی تعارف کرواتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے، اور امام اسحاق بن راہوی، چاروں امام، کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گھڑی ہوئی۔ پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک بار عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، جسے یہ مشاجرات صحابہ کے فتوے لاتے ہیں، کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا سن لے، علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کو نیچا کریں لیکن نہیں کر سکے، تو پھر یہ ایک اس شخص کی فضیلت بنانا شروع ہو گئے جو ان سے جنگیں کر چکا تھا، اور اس کے بارے میں یہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ ابن حجر یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کہانیاں ہیں، کہانی شریف ہے، موضوعات شریف، گھڑی ہوئی شریف میں سے ہے، اتنا کچھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فی البدی میں بیان کرنا شروع کروں تو یعنی 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے، میری کئی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو اینڈ پہ نا